الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بطور قائد اور سپہ سالار۔ مکی زندگی کا آخری دور ہے، مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دارالندوہ میں بیٹھ کر، اس وقت جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل گیا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا اس کا کام ہی تمام کرو۔ تمام قبائل سے نمائندے لیے جاتے ہیں تاکہ یکبارگی حملہ ہو اور کسی کو قصاص میں قتل بھی نہ کیا جا سکے۔ ہاں، رقم جو دینی ہوگی وہ تو ہم سب مل کے دے لیں گے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ گروپ جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر تعین بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ رات ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے نکلنا ہوتا ہے مکہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور اس نرغے میں سے ہاتھ میں مٹی ہے اور مٹی کی مٹھی ان کی طرف پھینکتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں، اسی طاق میں ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک مکر وہ ہے، ایک تدبیر وہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کی ہے، اس دین کو مٹانے کے لیے کی ہے، اور ایک مکر وہ ہے جو رب نے کیا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، کہ رب جو تدبیر کرتا ہے وہ ان تدبیر کرنے والوں سے بہت اچھی تدبیر ہوتی ہے، اور وہ اس کا توڑ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی تدبیروں کا عقل بھی ایسا ہی تھا، کل بھی ایسا ہی تھا کہ دشمن تدبیریں کرتے تھے، اور رب ان تدبیروں کی بدل کر دیتا تھا اور اس سے اچھی تدبیر کر کے اس میں سے خیر نکالتا تھا۔ کل مکہ سے ہجرت کی رات بھی یہی ہوا، آج بھی یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہجرت کرتے ہوئے رات ہے، نکل رہے ہیں، آخری نظر ڈالتے ہیں اور مکہ سے خطاب فرماتے ہیں، اے مکہ، تو مجھے بڑا محبوب تھا، مگر میں کیا کروں، تیرے مکین مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ راستے میں جا کے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں اور دشمن پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی یار غار، ایک وہی ساتھ ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، اس لیے ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسے کرنے والوں کو غم نہیں کرنا چاہیے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کل بھی فارمولہ یہ تھا، آج بھی فارمولہ یہی ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ میں پہلا کام جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ دن میں 5 بار مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے۔ یہ فوج کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ GHQ کے سارے فیصلے یہاں پر ہوتے تھے، دفاع کے فیصلے، فوجوں کی ترتیب کے فیصلے۔ یہ مشاورت کی جگہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا کہ مشاورتی نظام تھا، اور صحابہ کے ساتھ یہیں بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے۔ یہ دین سیکھنے سکھانے والے اصحاب صفہ کی یونیورسٹی بھی تھی کہ وہ یہیں چبوترے پر قیام پذیر تھے، مال بھی یہاں پر جمع ہوتا تھا اور یہیں سے خرچ ہوتا تھا۔ یہ بیت المال بھی قرار پایا، فیصلے کی جگہ اور سپریم کورٹ بھی یہی تھی، مسافر خانہ بھی یہی تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا کام جو کیا اہم، وہ رشتہ مواخات تھا۔ مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات کے ذریعے کمزور مدینہ کی ریاست کو معاشی طور پر عدم استحکام سے بچا لیا جاتا ہے۔ آج بھی مہاجرین کی آبادکاری کہیں بھی ہو، ہمارے ملک وہیں ہو، افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہو، یا KPK کے IDPs ہوں، کسی بھی دوسرے شہر یا ملک میں اب آنے والوں کی آبادکاری ایک بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے اس کی معیشت پر، یا دنیا کے در بدر پھرنے والے روہنگیا کے مسلمان ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ مواخات کے ذریعے سے آنے والی آبادی کو، مہاجرین کو، ان انصار کے ساتھ رشتہ دوستی میں پرو کر
اس معاشی چیلنج تھا اس سے بچا لیا۔ تیسری اہم بات جو ہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد وہ میثاق مدینہ ہے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، ایک رٹن ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے سے مدینہ کے یہود اور دیگر باشندوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے اور طے یہ پاتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے لیکن چند اہم باتیں یہ ہیں کہ جو بھی حملہ ہوا تو تمام باشندے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، جنگی مصارف بھی مل کر برداشت کریں گے، اور آخری فیصلہ کسی بھی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ گویا انڈائریکٹلی آپ کی سیاسی بالادستی قبول کر لی گئی۔ یہ اہم فیصلہ تھا اور دورس اثرات کا حامل تھا۔ چوتھی چیز حرم نبوی کا تعین تھا، امن کا شہر قرار دیا گیا، اوپن سٹی قرار دیا گیا، جہاں عرب کے دستور کے مطابق قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی۔ جیسے مکہ محترم تھا ویسے ہی مدینہ بھی محترم قرار پایا۔ فورن افیئرز بھی کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی ریاست کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے، امور خارجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ کی اور ہمسایہ قبائل سے تعلقات استوار کیے اور ان سے معاہدات کر لیے۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی علاقے کے تحفظ کے لیے کہ اس کے گرد و نواح جہاں سے دشمن کی یلغار ہو سکتی تھی، سفر کر کے ان جگہوں سے پوری طرح سے واقفیت حاصل کر لی گئی۔ قریش چونکہ مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں تھے، اس کی خبر رکھنے کے لیے جاسوسی کا ایک نظام اور علاقے کی حفاظت کے لیے مسلح دستے بھی ترتیب دے دیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانہ میں اسلامی مملکت 7 صوبوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور ہر صوبے کا ایک والی تھا جو حاکم بھی تھا، جو سپہ سالار بھی تھا اور قاضی کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ یہ وہی صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علاقوں کے لیے کی طرف بھجواتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے فوج کا نظام یہ تھا کہ تمام عاقل بالغ مسلمان فوج کے سپاہی ہوتے تھے، کوئی عذر ہوتا تو اجازت لے لیتے تھے۔ اسلامی لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ان کے کمانڈر مقرر کیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں روم کی طرف بھجوانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اہلیت کے پیش نظر منصب پر تقرر ہوتا، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا کہ قریش سے تفاخر جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قائد اور سپہ سالار اپنے زیر دستوں کی تربیت کے لیے جو نظام وضع کیا وہ ہمیں بہت اہم نظر آتا ہے، اور اس میں سب سے نمایاں نماز نظر آتی۔ فوجی تربیت کے لیے صف بندی اور صفوں کی درستگی پر خصوصی توجہ تھی۔ وہ آج کی طرح کی لیفٹ رائٹ، اباؤٹ ٹرن، اٹینشن، اسٹینڈرڈیز وغیرہ وغیرہ تو نہ تھا، مگر صف بندی اور صفوں کی درستگی پر خصوصی توجہ تھی۔ امام کی تکبیر پر سب کی بلا چون و چرا اطاعت لازم تھی۔ نمازوں میں ہی اور نمازوں کے ذریعے ہی پابندی وقت کا ہوگر بنایا، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کروایا اور مسجدوں کو رابطہ باہمی کی جگہ بنایا، اور یہ رابطہ مسلسل رہتا۔ حد یہ کہ حالت جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کرایا۔ قرآن پاک میں صلاۃ الخوف کی آیات ہیں کہ جنگ کے دوران تم کس طرح سے نماز پڑھو گے، اور یہ نماز فوجی تربیت کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے اور فرد کی زندگی کے لیے ہر لحاظ سے ہی اہم تھی۔ دوسرا اہتمام روزے کے ذریعے ضبط نفس پیدا کرنے کے لیے کرایا گیا کہ خوراک کی قلت پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مال کی محبت کم کرائی، اور حج کے ذریعے عالمگیر بین الاقوامی اجتماع میں امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے شرکت کروا کے وسعت نظر پیدا کی اور عالمی اجتماعیت کا حصہ بنایا گیا۔ مدینہ کی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی غیر مسلم اقوام سے صلح کے معاہدے کیے گئے، مگر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن پاک میں صراحت سے بیان کر دیا
سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، اے ایمان لانے والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو جو غیر مسلم ہیں دوست نہ بناؤ۔ وجہ بھی بیان کر دی کہ کافر مسلمان کا حقیقی خیر خواہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی قرآن پاک سورت آل عمران کی آیت 118 میں سمجھا دیا گیا کہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رازدان نہ بناؤ، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ غیر مسلم ممالک سے دوستی کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ثقافت کے نام پر اس ملک کے باطل نظریات، تہذیب اور تمدن، کلچر اور رہن سہن مسلمانوں میں رواج پانے لگتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہونے لگتا ہے، اور ان کی برائیاں شعوری اور غیر شعوری طور پر ہمارے ہاں بھی فروغ پانے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیبر کنٹری سے سفارتی تعلقات استوار کیے۔ میدان جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بہت بیدار مغز قیادت کیسے میدان جنگ کا صحیح انتخاب کرتی ہے، صف بندی کرتی ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، کن کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں کیسے نئی تدبیر اختیار کی جاتی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اقدام اور پہل کر کے دشمنوں کی ہمت پست کی جاتی ہے۔ مگر ان سب مارکوں میں دعا اور مناجات، رب کے ساتھ زاریاں اور التجائیں ہیں، عجز اور انکساری ہے، اور جواباً کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر محض اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد دی، ایسے جیسے ان کو خود بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا، لیکن رب نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا۔ آج بھی وہ اس پر قادر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بطور قائد اور کمانڈر ایک بہادر اور جری شخصیت نظر آتے ہیں، جو احد کے میدان میں خود شامل ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مگر اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر منتشر فوج کو دوبارہ جمع کرتے ہیں اور قریش کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج کے ساتھ کھڑے ہونا غزوہ خندق میں بھی نظر آتا ہے۔ خود خندق کھودتے ہیں، بلکہ ایک جگہ بڑا پتھر آ گیا، صحابہ کوشش کر کے ہار جاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں تو وہ پتھر آپ توڑتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، پیٹ کا کپڑا اٹھاتے ہیں کہ بھوک سے برا حال ہے، پتھر باندھے ہوئے ہوں۔ حضور آگاہ کرتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ رکھے ہیں۔ غزوہ بدر میں ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سواری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں پارٹنر بنتے ہیں۔ قافلے نے پڑاؤ کیا، کھانا پکانے کا موقع آیا تو وہ اپنے حصے کا کام لکڑیاں چن کر لاتے ہیں۔ یہ سب باتیں اہم ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عملی زندگی کے اندر اور عوامی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں آگے آگے اور اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور اس کا اثر پھر صحابہ پر، ان کی تربیت پر، ان کی موٹیویشن پر اور ان کی ڈیووشن پر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بھی خود لگ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کام میں جان مارتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ صحیح تجزیہ اور ہر موقع پر صحیح ڈیسیژن کیا۔ یاد ہی ہوگا غزوہ بنی مستلق پر جس طرح سے ایک جاہلیت کی پکار پر آپس میں تصادم شروع ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی نے بڑے اس طرح کے کلمات کہے کہ عزت والا مدینہ پہنچ کر کو ذلیل کو نکال دے گا، عزت والا جو ہے۔ اور عبداللہ بن ابی نے بڑی نازیبا کلمات اس موقع پر کہے، اور باہم بالکل ایک لڑائی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری خبر پہنچی تو قافلے کے پڑاؤ کا وقت تھا، مگر کوچ کا حکم دیا اور پھر لمبا چلایا۔ جب منزل پر پہنچے تو صحابہ بہت تھک چکے تھے، ان کو بیٹھ کر گروپس میں اس بات پر ڈسکشن کا موقع نہ ملا، اور اس سے بھی وہ بہت حد تک وہ جو ایک جاہلیت کی حمیت بیدار ہوئی بھی تھی اس کو سلانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا۔ اور اس وقت کی جو خرابی پیدا ہوئی تھی، جو باہم تکرار سے تصادم کا خطرہ پیدا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت اس کو سینس کیا اور پھر ڈیسیژن لیا اور پھر اس کے اوپر
فیصلہ بھی کرایا۔ جوہر شناسی اور لوگوں کی قدردانی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اعلیٰ مقام نظر آتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس شخص کے اندر جو خوبی ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو اپنے اس اجتماعی فائدے کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی تعریف اور توصیف کے ذریعے سے اس کو اور ابھارا جا سکتا ہے۔ حضرت زید بن حارث کو روم کی سرحدوں پر شورش دفع کرنے کے لیے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، حالانکہ اس میں خالد بن ولید، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو پوٹینشل کسی میں دیکھتے اس پوٹینشل کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے، نکھارنے کے لیے مواقع دیتے اور ان کو کانفیڈنس بلڈنگ بھی ان کی کرتے کہ تم بھی یہ کام کر سکتے ہو، اور یوں قدر شناسی بھی ہوتی اور لوگوں کی تیاری بھی ہوتی۔ باہم مشاورت، جب انسان بڑے اونچے منصب پر بیٹھ جاتا ہے تو مشورہ لینا اس کو اپنی شان سے بھی کم تر نظر آنے لگتا ہے، اس لیے خاص اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرایا نبی کے ذریعے سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ کوئی بھی ڈیسیژن فائنل کرنے سے پہلے تم لوگوں سے مشاورت کرو، اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کر کے ہر روز آج یہ تو کل یہ، آج یوں تو کل یوں، اس طرح سے نہیں، پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور جب کر لو تو پھر اس پر کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ باہم مشورے کا اہتمام صحابہ سے کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس مشاورت میں بھی ہمیں بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ سے غلطی ہو جاتی ہے غزوہ احد کا جو واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی ڈیوٹی پیچھے درے میں لگائی تھی ان سے کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا اور اس جگہ کو خالی نہیں کرنا، لیکن جس وقت پہلی بار میں مسلمانوں نے دشمن کو شکست دے دی تو مسلمان بھی وہاں پہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور مال غنیمت کا اس وقت یہی اصول تھا کہ جو جتنا کچھ اکٹھا کر لیتا وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ تو جو صحابہ اوپر کھڑے تھے انہیں بھی یہی سمجھ آیا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ بھی میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور وہ غنیمت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ابھی تک ایمان نہیں لائے ہوتے، اور بڑے ہی وہ بھی زیرک کمانڈر ہوتے ہیں، وہ دشمن کی فوج جس کے وہ اس وقت سپہ سالار تھے، وہ اس کو گھما کے پیچھے سے آ کے اس درے کے طرف سے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی فوج اس وقت تتر بتر ہو جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ان کو معاف کر دو، یہ تمہارے ساتھی ہیں، ان کو معاف کرو، اور ان سے مشورہ بھی لیا کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو اور ان سے مشورہ بھی لیا کرو۔ پہلے تو یہ ہے کہ دیکھو جی کہا یہ تھا، یہ انہوں نے سنا نہیں، کیا کتنا نقصان ان کی وجہ سے ہو گیا، نہیں جی یہ ڈسکشنز نہیں کرنی، یہ ضرورت نہیں ہے، اب یہ بار بار جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بار بار تو کیا ایک بار بھی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان سے جو غلطی ہوئی ہے ان کے لیے استغفار کرو، نہ صرف معاف کرو بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرو، اور پھر ان کو چھوڑ نہ دو، دعا کر کے شامل مشورہ بھی رکھو۔ بڑی اہم باتیں ہیں۔ محاسبے کا بھی عمل جاری رکھا، ایسا نہیں کیا کہ جو ہوا چلو چھوڑ دیا، بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے اس محاسبے میں بھی لوگوں کے ساتھ محبتیں بڑھیں اور تعلق بڑھا۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو حضرت کعب بن مالک کا واقعہ آتا ہے، اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ بھی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ کس طرح واپسی پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ سے پوچھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے کہ آپ کا کیا مسئلہ تھا، آپ کا کیا مسئلہ تھا۔ منافقین آتے ہیں بڑے دلیلوں کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی گھڑ گھڑ کے بہانے سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے یہ عذرات قبول کرتے جاتے ہیں، لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کا پھر محاسبہ ہوتا ہے، اور محاسبے میں بھی شان یہ ہے، حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو نہیں کر رہے تھے نا ان دنوں، بات تینوں صحابہ کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا گیا تھا،
مگر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب دیکھتا تو میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. یعنی محبت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ کہنے کو سزا دی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ بولنا نہیں ہے، مگر چوری چوری ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے قائد کے لیے محبت اور ابر ابر کر آتی ہوگی. بیزاری تو کیا، نفرت تو کیا، محبت میں اضافہ ہوا. محاسبہ اس انداز سے کیا کہ اس سے بھی تعلق اصلاح بھی ہوئی اور امیر کے ساتھ تعلق بھی بڑا. سیاسی تدبر اور دور اندیشی کی ایک اور مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، جس میں بڑے بڑے صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا فیصلہ ہے. کہاں تو ہم خواب دیکھ کر چلے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اب عمرہ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، اور اب یہ جو صلح ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایسی شرطیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بڑی ہی سبکی کا باعث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بے چین تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کے رویے سے اتنا پریشان تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا ہو، کچھ حکم دیا ہو کسی کام کا، یا اور یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بال منڈوا دو اور قربانی دے دو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ایسے نقشہ نظر آتا ہے کہ بس منہ پھلائے بیٹھے ہیں سارے، ادھر ادھر منہ، آنکھیں ہی نہیں ملا رہے، کہنا ہی نہیں مان رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں چلے جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان سے یہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور وہ مشورہ دیتی ہے، آپ کچھ مت کہیے، جائیے اور جا کے آپ خود اپنے بال منڈوائیے اور اپنی قربانی کر دیجئے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو بالکل وہی تصویر وہاں پہ نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ان کے قول کے بنسبت زیادہ اثر انگیزی دکھاتا ہے، اور سب لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر بال ایک دوسرے کے موڑنے لگتے ہیں اور ساتھ قربانی کرنے لگتے ہیں. اس کے اثرات نظر آئے اور صحابہ کو بھی پھر نظر آنا شروع ہو گیا. وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ وہ صلح کیسے اسلام کی توسیع اور مدینہ کی ریاست کا استحکام کا باعث بنتی ہے. ایک اور نقطہ یہ کہ عظیم قائد سپہ سالار اور جرنیل وہ ہے جس کی پالیسی یہ ہو کہ جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو، خواہ اپنا ہو یا دشمن کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے غزوات میں مقتولین کی کل تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی، جس میں کوئی 152 مسلمان ہیں اور 686 دشمن کے لوگ ہیں. 8 سال کے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل پر قبضہ ہوتا ہے. اور یہ بھی واضح رہے اور یاد رہے آپ کو کہ جب جنگ عظیم اول میں یہ تعداد ہم دیکھتے ہیں، تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 85 لاکھ ہے، اور جنگ عظیم دوئم میں یہ 1,50,00,000 ہے. اس وقت ہمیں مسلمانوں کی باہم جنگوں کے درمیان یہ 1000 کی تعداد کی اہمیت نظر آتی ہے کہ مقتولین کی تعداد ان اتنے سارے مارکوں میں اتنی زیادہ کم ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، ہم سب نے پڑھا ہی ہے، ہمیں یاد ہی ہے، فتح مکہ کی کہانی کیا ہے، فتح مکہ کی سرگزشت کیا ہے. اس پرامن فتح کی مثال ایسی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ فاتح ہیں، فاتحانہ حیثیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، معافی کی نفیر عام دے دی جاتی ہے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مہاجرین جو اب فاتح ہیں ان کی مملوکہ جائیدادیں جن پر قریش کا قبضہ ہے وہ بھی ان سے واپس نہیں لی جاتی. اس طرز عمل سے قبائل عرب کی ایک بڑی تعداد جو مارکہ مکہ کے انجام کی منتظر تھی اسلام قبول کرتی ہے. بطور قائد اور سپہ سالار جو قوانین اور ضابطے سکھائے ان پر عمل کیا، اور وہ آج تک اپنی مثال آپ ہیں. اگر کسی ملک سے معاہدہ ہو تو جنگ نہیں کی جائے گی. آج تک دنیا میں یہ رہنما اصول موجود ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. غیر جانبدار قوم سے جنگ نہیں کی جائے گی. دشمن صلح کی پیشکش کرے تو وہ قبول کی جائے گی، خواہ خطرہ یہ ہو کہ دشمن صلح سے
دغا دے جائے گا۔ سیاسی پناہ یا امان مانگنے والوں کو امان دی جائے گی۔ اظہار اسلام کی کوئی علامت دیکھنے پر اقدام نہیں کیا جائے گا۔ جنگ سے پہلے اور بعد میں لوٹ مار اور تباہ کاری کی مکمل ممانعت ہوگی۔ دستور وہاں بھی یہی تھا کہ جہاں فوج ڈیرے ڈال لے، راستہ بند ہو جائے، مال لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی تھی، لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا تھا اور ان کو لٹکایا جاتا تھا، سر کاٹے جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر کمزوروں کی، عورتوں کی، بچوں کی اور بوڑھوں کے قتل کی ممانعت تھی اور صرف جنگ میں شامل جوانوں کے قتل کی اجازت تھی۔ گھروں سے نکال کر، گھسیٹ کر اور جو نہیں میدان جنگ میں آئے ہوئے ان کو قتل کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آبادی پر حملے کی ممانعت تھی۔ پھلدار درختوں کو بھی بلا ضرورت کاٹنا منع تھا۔ مارکہ کارزار میں بھی نماز کی ادائیگی، صبر اور ثبات اور ذکر الہی کی ہدایت تھی، عہد کی پابندی کی تلقین تھی۔ اور پھر یہ بھی سنیے کہ فتح کے بعد شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں، متکبرانہ چال نہیں، رنگ رلیاں نہیں، میوزک نہیں، ناچ گانا نہیں، سجدہ شکر ہے۔ اموال غنیمت پر جھگڑے نہیں، بلکہ وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ عبادت گاہوں کو پامال کرنے کی ممانعت ہے۔ اموال کو نظر آتش کرنے، قتل عام کی اجازت نہ تھی۔ اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تلقین تھی۔ اسیر بنانے سے پہلے ہی آزاد کر دینا، معاوضہ لے کر آزاد کر دینا یا فدیہ لے کر یا تبادلہ کر کے چھوڑ دینے کا سبق تھا۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بطور سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، وہ ایک نمونہ ہے، وہ آج بھی رہنمائی ہے، وہ آج بھی ہر صاحب اقتدار کے لیے ایک مثال ہے، ایک نظیر ہے، ایک رول ماڈل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ جنگ، بہت ساری جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کمان بھی ہوئیں، جن کو کہ ہم غزوات کہتے ہیں، اور ان کے دیگر صحابہ بھی گئے جنہوں نے یہ مارکے سر کیے۔ لیکن جہاد شرعی زبان میں ایسی جنگ کو کہتے ہیں، ایسے قتال یا مارکے کو کہتے ہیں جس کا مقصد دنیا سے فتنہ فساد کو ختم کرنا ہو، اعلاء کلمت الحق ہو یا اللہ کے حکم کا بول بالا کرنا ہو۔ قتال دنیوی اغراض کے لیے ہوتا ہے، ملک پر قبضہ کرنا ہے، انتقامی کارروائی ہے، قومی بالادستی اور برتری قائم کرنے کے لیے ہے۔ ایسا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، خواہ لڑنے والے دونوں فریق مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اور صرف ان کو جہاد، ایسی کوشش کو جہاد کہہ دینا، جہاد اس کو نہیں قرار دیتا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، کوئی لوٹ کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری جتلانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو، وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اصل روح اور ضابطوں کی روشنی میں کیا جائے تو یہ بنی نوع انسانی کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے کمزور بندوں پر مسلسل ظلم و ستم ڈھایا جاتا رہے اور طاقتور کمزوروں کو کھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد مچے گا۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 73 میں یہ آ رہا ہے۔ جہاد جوہد کے لفظ سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ اصطلاحاً یہ لفظ خود کو برے کاموں سے بچانے اور دوسروں کو برے کاموں سے روکنے کی بھرپور صحیح کے لیے، بھرپور کوشش، بھرپور صحیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برے کاموں یا ظلم و فساد سے بچنے اور دوسروں کو روکنے کی یہ کوشش انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اس طرح سے جہاد انفرادی بھی ہوتا ہے اور جہاد اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ جہاد کی وضاحت میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے درمیان بہت ساری کنفیوژنز ہیں، اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں جو خیالات ڈال دیے گئے ہیں اس میں ایک کلیئرٹی بھی اب نہیں رہی، اور جہاد کی اصطلاح ایک دہشت گردی کے معنی میں
استعمال کی جاتی ہے اور اس پس منظر میں استعمال کی جاتی ہے، اور ہمیں بھی اکثر اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا اور علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی اس پر چھینپ جاتے ہیں۔ جہاد میں نے بتایا کہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی جہاد پرامن تبلیغ دین ہے، دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا ہے، دین کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ کرنا ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک جہاد بن نفس ہے، خواہشات نفس کو اللہ کی رضا کے تابع رکھنا، مگر اس میں ترک نکاح، چلے کاٹنا، اپنے جسم کو آزار پہنچانا وغیرہ شامل نہیں ہے۔ جہاد باللسان، تم میں سے جو کوئی بدی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو زبان سے روکے، ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہاں پر جہاد باللسان یعنی اپنی زبان سے جہاد کرو۔ جہاد بالقرآن، شریعت کے احکام اور اوامر النہی سے عوام الناس کو آگاہ کیا جائے۔ یہ بھی فرما دیا بخاری میں، خواہ تم نے مجھ سے ایک ہی آیت سیکھی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جہاد بالقلم، غیر شرعی عقائد اور نظریات کا اسلام کے بارے میں پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کا دلائل کے ذریعے سے ابطال ثابت کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس پر آرٹیکلز لکھنا، اس پر بکس لکھنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے جہاد کا۔ اور آج کے دور میں جہاد بالمیڈیا، بالسوشل میڈیا، بالIT یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے والے ہوں اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں ان کو زائل کرنے والے ہوں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، اور اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اس میڈیا اور اس ذریعے تشہیر کو استعمال کرنے والے ہوں۔ ہم اسلام کے بارے میں اس کی جو ٹرو پکچر ہے، عورتوں کے بارے میں ہے، نقاب کے بارے میں ہے، حجاب کے بارے میں، یا بہت ساری دوسری چیزیں، ہم اس کا بر وقت اور صحیح دلیل کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ جواب دینے والے ہوں۔ پھر جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد۔ انسان فطرتاً جنگجو نہیں ہے بلکہ امن چاہتا ہے۔ اسلام بھی فطری دین ہے، امن پسند ہے۔ انسانوں کی انسانوں پر حکمرانی، ظلم ڈھایا جا رہا ہو تو یہ ناگوار فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یا قتال کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں یہ جب حکم ملے تو تمہیں اتنا اچھا نہیں لگ رہا، تمہارے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے، کراہت ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں پسند نہیں ہوتی لیکن ان میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ تمہیں جن حالات میں جو کام کرنے کا حکم دے اس کو تم مانو اور قبول کرو اور اس پر عمل کرو، کہ تمہیں مے بھی کہ سمجھ نہ آتی ہو لیکن اس حکم میں اللہ تعالیٰ کے خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ بھی کہا نا، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس حکم کا فائدہ کیا ہے، تو اس میں بھی کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر اللہ کے حکم کے اندر حکمت ہے، تمہیں سمجھ آئی یا نہ آئی یہ الگ بات ہے، لیکن حکمت ہے، مگر اطاعت کو حکمت سمجھنے کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں۔ جب آپ نے ایک دفعہ کمٹ کر لیا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ ڈائبیٹک ہے، یہ ذیابطیس کا، شوگر کا مریض ہے، مجھے اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ رہی ہے، آپ اس سے وجہ نہیں پوچھتے، آپ اس سے ایکسپلینیشن نہیں مانگتے، آپ اس کے ساتھ بحث و تکرار بھی نہیں کرتے، آپ ٹانگ کٹوا لیتے ہیں، یا عدالت میں قاتل کے لیے پھانسی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی عدالت کے پاس وہ شواہد اور فیصلے کی اپنے جگہ پہ ایک دلیل ہوتی ہے، مگر جب وہ فیصلہ آتا ہے تو معاشرے کے تحفظ کے لیے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔
اس کو کوشچن نہیں کیا جاتا کہ انسانی ہمدردی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ معاشرے کی ہمدردی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے اور وہ اولا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور جہاد کی جو قسم ہے وہ جہاد بالمال ہے۔ دین کی اشاعت کے لیے یا جنگی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کے ذریعے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے ساتھ مدینہ کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو ظاہرہ یہ تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان مدینہ میں بس گئے تھے اور ان کی تعداد کم از کم 600-700 بیان کی جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آس پاس کے قبائل میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے بھی ہجرت لازم تھی اور فتح مکہ تک یہ ہجرت ہوتی رہی۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر مدینہ کی آبادی جو ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آبادی کسی شہر کی کتنی ہے، یہ وہاں کوئی بھی ترقی کا کام کرنا ہو اس کے لیے بنیادی معلومات، اگر یہ بنیادی معلومات نہ ہوں تو یا وسائل ضائع ہوں گے اور یا پورے لوگوں تک یہ سہولیات جو ہیں بہم نہیں پہنچائی جا سکے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مردم شماری کرائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کر دو جو مسلمان ہو چکی۔ گویا مسلمان باشندوں کی یہ پہلی مردم شماری ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ یہ 2 مرتبہ پیش آیا اور ہو سکتا ہے 3 مرتبہ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت جو مردم شماری کرائی گئی مدینہ کے افراد کی، ان کی مورخین جو تعداد بتاتے ہیں اس کا اندازہ 10 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ جو دوسرے امور تھے ان کے ساتھ مدینہ کے مقامی نظم و نسق پر بھی توجہ دی گئی۔ مدینہ کی آبادی چونکہ بڑھ رہی تھی اس لیے تعمیرات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور آپ نے ٹاؤن پلاننگ کے بارے میں بھی ہدایات دیں۔ مکہ سے آنے والے اور باقی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے والے لوگوں نے وہاں جائیدادیں خریدی، مکانات بنائے۔ مکانات چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹاؤن پلاننگ کے سلسلے میں یہ ہدایت کی کہ گلی کم از کم چوڑی ہو، یعنی تقریباً 10.5 فٹ وہ بنتا ہے، 10.5 فٹ تک چوڑی ہو۔ اتنے فاصلے میں 2 سواریاں جو ہیں ان کا آسانی سے گزرنا ممکن ہے، ایک طرف سے آ رہا ہو اور دوسرا دوسری طرف سے آ رہا ہو تو وہ 2 سواریاں جو ہیں وہ گزر سکتی ہیں۔ مکانات کی تعمیر کے ذیل میں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اور عالی شان حوصلہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی تھے، مکہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑا مکان بنانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ جب ان کو حضور کی ناپسندیدگی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مکان کا وہ حصہ گرا دیا، جس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ آبادی تیزی سے پھیل رہی، بہت سے آنے والے لوگ اتنے وسائل نہ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے مکان بنا سکیں۔ یوں ایک طرف مسابقت پیدا ہونے کا ڈر تھا کہ اہل ثروت جو ہیں عالی شان گھروں میں رہیں اور دوسروں کے لیے جگہ کی قلت ہو جائے، یا ایک کلاس ڈفرنس بنے کہ یہ عمرا ہیں اور یہ غربا ہیں، اور وہ مکانوں کے سائز سے ظاہر ہونے لگے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپی کی ہے کہ، اور مجھے مطلب میرے لیے یہ ذرا نئی بات تھی اس لیے مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشادہ اور آرام دہ مکان کی تعریف اس کی نشاندہی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مکان میں ایک آدمی کے اپنے رہنے کے لیے کمرہ ہو، ایک بچوں کے لیے، مطلب مفہوم جو بنتا ہے اس کا یہ ہے کہ ایک مکان میں آدمی کے اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ ہو، ایک بچوں کے لیے اور ایک مہمانوں کے لیے کمرہ ہو، ملازم اور خادم کے لیے بھی ایک کمرہ ہو۔ اس کے علاوہ غیر ضروری کمرے بنانے کو ناپسند کیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دور کے 3 بیڈ روم کے گھر اور
سرونٹ کوارٹر ہونے کو بہتر گردانا۔ گویا ناگزیر ضروریات کا خیال رکھا جائے، شان و شوکت کے اظہار اور غیر ضروری تعمیرات کو ناپسند فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت نکلتے ہیں تو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی، بڑی پلاننگ کر کے اس دعوت کو روکنے کے لیے سامان کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی سامنا ہے کہ نضر بن ثابت کہا کرتا تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کس پہلو سے میری باتوں سے زیادہ خوش آئند ہیں؟ یہ تو اساطیر الاولین، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گیا اور اس نے جا کر گانے بجانے والی فنکار لونڈیاں خریدی، وہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، اور جہاں اس کو پتہ لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں یا وہاں پر کچھ لوگوں پر ان کی بات کا اثر ہوا ہے یا کچھ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو یہ ان لونڈیوں کو وہاں پہ گانے بجانے پہ لگا دیتا۔ اتنا ہی نہیں، اتنے پر بس نہیں، بلکہ وہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص بہت مروب ہو رہا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لونڈی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ بس اس کو لبھاؤ اور اس کو اس دعوت کی طرف نہ جانے دینا۔ اس وقت کے وہ زمانہ تھا، وہاں موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹی وی اور وہ ماحول جس میں ساری توجہ کھانے، شہوت، گانے بجانے، تفریحات، فنون لطیفہ، بسنت، ویلنٹائن ڈے کی طرف مبذول ہو جائے، وہ دعوت حق کے لیے سازگار نہیں رہتی۔ یہ ساری رکاوٹیں ہیں دعوت کے راستے کی، جو اب جدید دور کی پیداوار ہیں۔ ہمیں اس سے بھی چوکنا رہنا ہوگا کہ کس طرح سے عین نماز کے اوقات میں ٹی وی کا میچ جب چل رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہے یا نیشنل انٹرنیشنل میچ ہے، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو نمازوں سے روکتا ہے، اور وہ لوگ بیٹھے وہ میچ دیکھتے رہتے ہیں، اور نماز کی اذان بھی ہوتی ہے، وہ میچ چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ اس پر وہاں سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ علماء یہود نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زچ کیے رکھا۔ آپ کی ذات پر اعتراضات، دعوت کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، ہر وقت ایک اعتراض، ایک سوال اٹھائے رکھنا۔ اس شخص سے پوچھو ذرا اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، روح کی حقیقت تو پوچھو۔ آج کے دائی کے لیے بھی یہی پالیسی ہے، ایسے ہی اس کو بھی زج کیا جاتا ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ جو بھی اپنے لیے راستہ بناتا ہے، اس پر سوال، اعتراض، یہ کیا کیا، یہ فیصلہ غلط ہے۔ دعوت کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی سودا بازی ہوتی رہی، مصالحت شرط تھی، اور کہا جاتا تھا اس قرآن کو بالائے طاق رکھ دو، کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں سے یہ چند چیزیں نکال دو، کچھ لو اور کچھ دو، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لو، بس تم اللہ کی عبادت تو کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو معبود تو مان لو مگر اس کے سوا جو کرو، یا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں۔ اس میں بھی آج بھی یہی ہے کہ جہاد کا ذکر کتابوں سے نکال دیجئے، آپ اپنا کام کریں، دعوت دیں، کلمے پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، چلے کرائیں، تسبیحات کریں، بڑے بڑے اجتماع کریں، صدارتی ایوانوں میں، سپر پاورز کے عین مراکز میں مساجد تعمیر کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس شرط وہی جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ لا الہ کا جز جو ہے یہ ساکت کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اللہ کو الہ مانیں، مراسم عبادت ادا کریں، دعوت دیں، ہمارے بتوں کو نہ کہیں، یعنی جن باطل تصورات پر نظام تمدن کھڑا ہے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ دین حق ویسے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو جو دنیا کے لیے ہے وہ اس کا سیاسی جزو ہے کہ وہ معطل ہو جائے۔ اسی لیے ایک تقسیم یہ اسلام کی بن گئی ہے غیر محسوس طریقے سے کہ تبلیغی اسلام اور سیاسی اسلام۔
تبلیغی میں سب دین کی دعوت دیتے جائیں اور وہ بھی بنیادی کلمات کی 6 بات کریں اور نمازیں ہیں وہ درست کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، یہ بھی ظاہر ہے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا اگلا بڑا اہم حصہ ہے کہ اس نظام کو پوری زندگی پر نافذ کیا جائے، اجتماعی نظام کو انہی بنیادوں پر قائم رکھا جائے اور اس کے سائے میں جن باطل تصورات پر نظام تمدن کھڑا ہے ان کو نہ چھیڑا جائے، دین کا سیاسی جز معطل ہو جائے اور اجتماعی نظام کو انہی بنیادوں پر قائم رکھ کر اس کے سائے میں روحانی نوعیت کے یا صوفی نوعیت کی اصلاح معاشرے کی جاتی رہے۔ آج کی اصطلاح میں ریاست کے دستور کو سیکولر ہونا چاہیے، یہاں دین کی ترجیحات اور ان کا ذکر نہ ہو، دین لوگوں کا انفرادی معاملہ ہو اور وہ ذاتی زندگی اور اصلاح تک محدود رہے۔ یہ بقائے باہمی کا فارمولہ ہے۔ مصالحت کی راہ نکالنے کے لیے مخالفین تحریک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ یہ بھی رکھا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلقے سے ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگوں کو اور ہمارے غلاموں اور کل کے لونڈوں کو نکال دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی تعلیمات سنیں گے۔ موجودہ حالات میں ہمارے مرتبے سے یہ بعید ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ طرح نشست و برخاست میں شامل ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ تحریک کو ان جانثاروں کی خدمات سے محروم کر دیا جائے۔ جو حربے اختیار کیے گئے وہی کے ذریعے ان کے لیے رہنمائی آتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرایا گیا سورۃ الانعام آیت 52 میں کہ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ بھیگو، اور پھر وہ بھی سورۃ عبس کی جو آیات ہیں کہ مکتوم آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم ہستی کو، کوئی با اثر ہستی تھی جس کو اس وقت دین کی دعوت ہی، مکتوم حضرت مکتوم کی یہ مداخلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی ناگوار گزری تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ مکتوم نابینا تھے، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ توجہ دلائی گئی کہ قیمتی لوگ یہ ہیں جو خود چل کر تمہارے پاس آتے ہیں، قیمتی وہ نہیں ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ بہت معاشرے کے با اثر لوگ ہیں، تم ان کی طرف سے اپنی توجہ نہیں پھیرو گے۔ پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وفد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، آپ کے لیے دولت جمع کر دیتے ہیں، آپ کی کس امیر خاتون سے شادی کرا دیتے ہیں۔ انسانی فطرت کے جتنے کمزور پہلو ہو سکتے تھے ان سب کے ذریعے وار کیا اور بار بار کیا، مگر دائی اس دعوت سے باز نہیں آیا، مداحنت نہیں برس، اپنے راستے پر پرسکون اور کامل اطمینان کے ساتھ چلتا رہا، اپنی دعوت ببانگے دوہل بیان کرتا رہا، نہ نظر جھکی، نہ زبان لڑکھڑائی، نہ پائے ثبات میں لرزش آئی۔ اللہ کا یہ پیغام گلی گلی پہنچایا، ہر روز اور دن کے گھنٹے میں جو موقع ملا اس کا فائدہ اٹھایا اور اس راستے پر ثابت قدم رہے۔ آج کے بھی یہی چیلنجز ہیں، نوعیت یا حیت یا ظاہری شکل کچھ تبدیل ہوئی ہے، مگر یہی رکاوٹیں ہیں آج بھی۔ جب بھی ہم دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، طرح طرح کے شکوک و شبہات ہماری ذات کے بارے میں پھیلائے جائیں گے، ہمیں اعلیٰ تمسخر اڑایا جائے گا، ہمیں پیچھے کیا جائے گا، ہمیں لالچ دیے جائیں گے، ہمیں بہت سارے فائدے سجھائے جائیں گے، ہمیں خود بھی کئی چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر دین کے راستے پر چلیں گے تو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر دین پر اتنا سنجیدہ ہو کر نہیں چلتے، چلیں کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی قضا پڑھ لیں، تو پھر اچھا گزارا ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم یکسو ہو کر رب کے حکموں پر عمل کرنا چاہیں تو بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ریاست مدینہ کا قیام مانگتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں کہ ہمارا یہ ملک
اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ بنے، اللہ تعالی ہمیں اس میں ویسا ہی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں نافذ کیا تھا، اور وہ کردار جو ان کا تھا اور ان کے ساتھیوں کا تھا، اپنے آپ کو ان کرداروں میں بھی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الإسلام دينا وبمحمد صلى الله